بلٹ ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ سے اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کی پوری ایک بٹالین کو جال میں پھنسا کر ہلاک کر دیا ہے حماس نے، القسام بریگیڈ نے اور دوسرے مجاہدین گروپ نے۔ دراصل خان یونس کے ایک علاقہ میں اسرائیلی آرمی کی پوری بٹالین جا رہی تھی، ادھر القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور ایک سرنگ کی طرف ان سب کو بلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اسرائیلی آرمی کو پتہ چلا کہ سامنے ایک سرنگ ہے تو ان کو لگا کہ وہاں حماس کے لڑاکے ہوں گے، وہاں ہمارے قیدیوں کو، ہوسٹیج کو چھپا کر رکھا گیا ہوگا اور ہم آسانی سے انہیں آزاد کرا لیں گے اور القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کو وہاں پر ہلاک کر دیں گے۔ لیکن پہلے سے القسام بریگیڈ کی پوری تیاری تھی، اس پوری سرنگ کو بارود سے اور بم سے ان لوگوں نے بھر رکھا تھا۔ چنانچہ جیسے اسرائیلی آرمی کی پوری بٹالین وہاں پہنچتی ہے، سرنگ میں داخل ہوتی ہے، دوسرے کنارے سے القسام بریگیڈ کے لڑاکے نکلتے ہیں اور وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے اور پوری کی پوری اسرائیلی آرمی کی جو بٹالین ہے اس میں ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ 30 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کے افراد اس میں شامل تھے۔ تو یہ اسرائیل کا بہت بڑا پچھلے ایک سال میں نقصان ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہے کہ پورے اسرائیل میں اس پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر یمن سے آئی ہے۔ یمن پر کل امریکہ نے حملہ کیا تھا ڈرون سے، اور یمن کے حوثیوں نے اپنے بنائے گئے ہتھیار سے اس میزائل کو، اس ڈرون کو گرانے میں کامیابی حاصل کر لی، اور یوں ہی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کا ملبہ بھی مل گیا ہے۔ آج یمن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا گیا کہ یمن کے حوثیوں نے جس امریکی میزائل کو، جس امریکی ڈرون کو مار گرایا تھا، سادہ کے علاقے میں امریکہ نے اپنا ڈرون بھیجا تھا اور حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یمن کے حوثیوں نے امریکہ کے اس ڈرون کو اپنے ہتھیار سے مار گرایا، اور یہ ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ کے کئی ڈرون کو یمن کے حوثیوں نے مار گرایا ہے۔ سیز فائر اور جنگ بندی پر ابھی تک کچھ بھی بات چیت نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا ایک تازہ بیان سامنے ہے جس میں نتنیاہو کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے تمام ہوسٹیج کو اور قیدیوں کو آزاد کرا لیں گے تو حماس کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن دوسری طرف حماس لگاتار اپنی طاقت کا انہیں احساس کرا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ حماس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ادھر اسرائیل سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل میں جو آرمی ہے، جو موساد کے افسران ہیں، جو وہاں کے اکیڈمیشین ہیں، جو افسران ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لیبرز ہیں، ان سب نے ملک کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تحریک وہاں چلائی جا رہی ہے جس پر یہ لوگ دستخط کر رہے ہیں، اور بنیامین نتنیاہو کے خلاف ان لوگوں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب مزید جنگ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فوری طور پر اسرائیل کو سیز فائر کرنا چاہیے، حماس کے ساتھ سمجھوتا کر کے، بات چیت کر کے اپنے تمام ہوسٹیج کو وہاں سے آزاد کرانا چاہیے۔ ایک پوری مہم اسرائیل میں چلائی جا رہی ہے جس پر دستخط کیا جا رہا ہے جنگی پائلٹس کی طرف سے، جنگی افسران کی طرف سے، موساد کے افسران کی طرف سے، پروفیسر کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، اور یہ مشترکہ جو مہم ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس تحریک میں 1020 پائلٹس شامل ہیں، اس کے علاوہ 1800 پروفیسر شامل ہیں، 250 موساد کے اہلکار شامل ہیں، اور موساد جو ہے اسرائیل کی سب سے بڑی اور دنیا کی بہت پاورفل خفیہ ایجنسی مانی جاتی ہے۔ اس ایجنسی کے بھی 250 افراد اس میں شامل ہیں، اور ان سب نے دستخط کر کے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کے خلاف 9 اپریل سے ہی جو احتجاج ہے وہ شروع ہو چکا، اور 1020 پائلٹ نے اس ریکویسٹ پر، اس لیٹر پر دستخط کر رکھا ہے جس میں ان لوگوں نے اپنی فوجی یا آرمی سروس دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ اب وہ جنگ پر نہیں جائیں گے، وہ کسی بھی فائٹر پلین کو لے کر کے غزہ پٹی پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں اسرائیلی فوج کے جو سابق چیف آف اسٹاف دان جلوٹس ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اسرائیل کی جو ایلیٹ فوج ہے اس کی جو کچھ یونٹس ہے اس کے افراد شامل ہے، اور یہ جو مہم 9 اپریل کو شروع ہوئی تھی وہ جو مہم ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 1800 سے زیادہ اس میں ٹیچرز شامل ہیں، ریسرچر شامل ہیں، اکیڈمیشین شامل ہے، اور جو یونیورسٹیز ہے اس میں بن گورین یونیورسٹی شامل ہے، تل ابیب اور جامعہ ایریٹل یونیورسٹی شامل ہے۔ ان سب کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نے، ان سب کے پروفیسر نے
اس پیپر پر سائن کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے اور اسرائیل کو فوری طور پر جنگ بند کر دینا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کو کہ اسرائیل میں اس کے خلاف جو مہم بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر حماس کے سربراہ خلیل الحیہ کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک جامع جنگ بندی کے لیے، ایک کمپلیٹ سیز فائر کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے مکمل طور پر سیز فائر کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وقتی طور پر جنگ بندی ہو اور تمام ہوسٹیج کو ہم اس کے حوالے کر دیں اور پھر وہ ہم پر حملہ شروع کر دے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک اور خبر غزہ پٹی سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کی ایک یونٹ پر حملہ کیا جس میں اسرائیل کا مرکبہ ٹینک تباہ ہوا ہے اور 4 ٹینک اس میں شامل ہے، بلڈوزر شامل ہے، کچھ دوسرے جو اسرائیل کے ہتھیار ہیں وہ شامل ہے، اور یاسین 105 سے ان لوگوں نے حملہ کیا۔ تو القصام بریگیڈ کا جو حملہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے ان کے حملوں کو روکنے میں ناکام ہیں۔ ادھر ابو عبیدہ کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا جو ہمارے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہے کہ ہم ایک شہید کو بازیافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دراصل یہ جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ پچھلے دنوں ایدان الیگزینڈر کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی تھی۔ ایدان الیگزینڈر جو ہے امریکی شہری ہے، اسرائیل کی بھی شہریت حاصل ہے اور اس کو بہت اچھے انداز میں رکھا ہوا تھا القصام بریگیڈ کے لڑاکوں نے، لیکن اسرائیل کو پتہ لگا کہ اس کو کہاں پر چھپا کر رکھا گیا ہے اور پھر اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد حماس کی طرف سے بیان سامنے آتا ہے کہ ایدان الیگزینڈر کی حفاظت پر جو یونٹ معمور تھی اس سے ہمارا جو کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، ختم ہو گیا اور اندازہ یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا، اس میں سبھی کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اب ابو عبیدہ کا اسٹیٹمنٹ یہ سامنے ہے جس میں کہا گیا کہ جو یونٹ وہاں معمور تھی ایدان الیگزینڈر کی حفاظت کے لیے، اس میں سے ایک کی لاش کو ہم نے حاصل کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایدان الیگزینڈر بھی مارا گیا ہے اور اس کی حفاظت پر جو لوگ معمور تھے ان سب کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک بری خبر ہے اسرائیل کے لیے، ایک بہت بری خبر ہے امریکہ کے لیے کہ اس کا ایک اور شہری مارا جا چکا ہے اور حماس نے اب صاف کر دیا ہے کہ اب وہ حفاظت نہیں کر پائیں گے اسرائیلی قیدیوں کی، ہوسٹیج کی۔ اسرائیل اگر ان کو مارنا چاہتا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، مزید ادھر سے ادھر ہم منتقل نہیں کریں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کے لیے بہت بری خبر ہے، امریکہ کے لیے بہت بری خبر ہے، اور اس لیے دنیا بھر سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل پر کہ وہ جنگ بندی کرے۔ ادھر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اٹلی میں، جرمنی میں شدید پابندیوں کے باوجود نیو یارک میں، واشنگٹن میں یا جاپان کے شہروں میں، انگلینڈ میں جو احتجاج ہے وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر اترتے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرح سے پتلا بھی بناتے ہیں ٹرمپ کا، نتنیاہو کا، اور ان کے پتلوں پر چپلوں کی برسات کی جاتی ہے، جوتوں کی برسات کی جاتی ہے، اور پوری دنیا فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا میسج دے رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک بھی اب کھل کر فلسطین کے ساتھ آ گئے ہیں، اسرائیل کے خلاف جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل پر امریکہ کی طرف سے سختی کے ساتھ دباؤ نہیں بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سیز فائر اور جنگ بندی کا جو معاملہ ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے اور اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر بڑھتا جا رہا ہے۔ 52,000 کے تقریباً فلسطینیوں کی اب تک مکمل شہادت ہو چکی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق رات بھی اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا جس میں 32 سے زیادہ معصوم فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ 213 سے صحافیوں کی بھی غزہ پٹی میں شہادت ہو چکی ہے، اور دنیا میں اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ کسی جنگ میں صحافیوں کی شہادت ہوئی ہے، صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، تو یہی جنگ ہے۔ اور دراصل یہ جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہے، قتل عام ہے، جو بے گناہوں کا، نہتے لوگوں کا، عام شہریوں کا اسرائیل کر رہا ہے، اور امریکہ مکمل طور پر اس جینوسائیڈ کو، اس قتل عام کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے اتنی گزارش ہوگی کہ غزہ پٹی کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے اور اسرائیل کا، امریکہ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیجئے، ان کے تمام پروڈکٹس کو لینا بند کیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔